وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی ایک نعمت کو بھی، ایک نعمت کے فائدے کو گننا چاہو، یہ بعض علماء نے بہت اچھی تشریح کی ہے اس کی۔ دیکھو بہت ساری نعمت کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ کیا کا صیغہ؟ واحد۔ ایک نعمت، نعمت اللہ، ایک نعمت کو بھی اگر گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ایک نعمت کو گننا چاہے تو ہم گن سکتے ہیں، جیسے ہاتھ ایک نعمت ہے، ہم نے گن لیا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تم نعمت کو، ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے، تو ہم نے تو گن لیا۔ ہاتھ ایک نعمت، آنکھ ایک نعمت، زبان ایک نعمت، جسم ایک نعمت، ہم نے تو نعمت کو، ایک نعمت کو گن لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک نعمت کو بھی گن نہیں سکتے، یعنی ایک نعمت کے فائدوں کو گن نہیں سکتے۔ صرف ہاتھ سے آپ نے آج تک کتنے کام کیے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ 20 سال میں نے ہاتھ سے اتنے کام کیے ہیں، اتنا فائدہ اٹھایا ہے، یہ چیز اٹھائی، یہ چیز اٹھائی، یہ چیز اٹھائی، یہ چیز اٹھائی، کسی کو یاد ہے؟ یہ مطلب ہے ایک نعمت کا فائدہ بھی انسان گن نہیں سکتا کہ ایک نعمت سے مجھے کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کو تو ہم گن سکتے ہیں، لیکن آنکھ سے جو فائدے ہوئے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ آج کے دن میں کسی نے لکھ کر رکھا ہے کہ میں نے آج کے دن میں اتنی مرتبہ آنکھ اٹھائی ہے اور اتنی مرتبہ فلاں چیز کو دیکھا ہے۔ کسی نے گنا؟ کوئی گن سکتا ہے؟ ایک دن کا نہیں گن سکتے ہم، تو پوری زندگی کا 50 سال، 40 سال، 20 سال، 30 سال آنکھ سے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زبان سے کتنے جملے بولتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ آج تک کتنے جملے میرے زبان سے ادا ہوئے، کتنے فائدے کے بول جس سے میرا فائدہ ہو گیا، میرا کام بن گیا۔ صرف نماز میں ہم نے کتنی صورتیں پڑھ لی ہے، کتنے الفاظ پڑھ لیے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نہیں۔ یہ مطلب ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت کے بھی فائدے کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ایک نعمت سے انسان اتنا فائدہ اٹھاتا ہے، پوری زندگی اتنا فائدہ اٹھاتا ہے کہ خود اپنی ایک نعمت کے فائدے کو وہ گن نہیں سکتا کہ مجھے ایک نعمت سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو اب لاکھوں جو نعمتیں ہیں، کروڑوں جو نعمتیں ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح شام دعا پڑھ لو، صبح شام دعا پڑھ لو۔ جس نے وہ دعا پڑھ لی اس نے اللہ کی نعمت کا حق ادا کر دیا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا صبح میں اور شام میں، اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ کتنی پیاری دعا ہے، جس نے یہ پڑھ لی گویا اللہ کی ہر نعمت کا اس نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خیر، اور دوسرا اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکل رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، گننا چاہیے۔ غور سے سنیے، نیند تو نہیں آ رہی۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیے۔ ایک ایک نعمت کو انسان کبھی تو بھی بیٹھے، کبھی کسی دن بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، رات میں سونے سے پہلے 5-10 منٹ آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمت گنے۔ آنکھ ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے، دل کا دھڑکنا، خون کا آنا جانا، کتنی نعمتیں ہیں۔ گھر دیا ہے اللہ نے، کھانے کو اللہ تعالیٰ 3 وقت دے رہا ہے، روزی اتنی اچھی ملی ہے، بیوی اتنی اچھی ہے، اولاد اتنی اچھی ہے۔ ایک ایک نعمت کو گنے، اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی کہ جس اللہ نے مجھے اتنی چیزیں دی ہیں مجھے اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی نعمت کو گننا چاہیے، اللہ کی نعمت کو گننا چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں، مشہور حدیث سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں عطا فرمائی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ دیکھو اپنے اوپر جو نعمتیں ہوئی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنا رہے ہیں۔ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں کے ذریعے سے۔ دیکھو 6 خاص چیزیں تھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے گنوائی ہے۔ تو ایسے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیے، کسی دن تو بیٹھ کر، یا ہفتے میں 1 وقت متعین کرنا چاہیے، مہینے میں 1 وقت متعین کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں گن کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے۔
ایمان کی نعمت ہے. کون سی نعمت ہے سب سے بڑی؟ ایمان کی نعمت ہے, دین اسلام کی نعمت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی نعمت ہے. اس نعمت کو تو جو یاد کرتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے. سنیے ایک حدیث, اس نعمت کو جو خاص طور سے یاد کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا, اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے, اللہ نے مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے, اس نعمت کو جو خاص طور سے یاد کرتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے. ایک صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے اپنے گھر سے, صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کس چیز کے لیے یہاں پر جمع ہوئے, کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ جلسنا ندعو اللہ, یا روایت میں ہے جلسنا نذکر اللہ, ہم بیٹھے ہیں ایک تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دوسرے وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, اور دوسرے ہم اس چیز پر اللہ کی تعریف, نحمدہ, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دین کی توفیق دی ہے. سبحان اللہ, دین اسلام کی توفیق دی ہے, دین اسلام ہمیں دیا ہے, ایمان ہمیں دیا ہے, اور آپ جیسا نبی ہمیں دیا ہے, آپ کو دے کر ہم پر جو احسان کیا ان دو نعمتوں پر, کہ ایک تو ایمان پر, دین اسلام پر, دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملنے پر. اس لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ایک تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کو پکارنے کے لیے, دوسرے اسلام کی نعمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دے کر پوچھا, اللہم اجلسکم, اللہ کی قسم کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے قسم کھا کر کہا, اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تمہیں جو قسم دی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ تم پر کچھ تہمت ہے, یعنی تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں آیا, تم پر بھروسہ نہیں ہے, اس لیے یہ قسم نہیں دی ہے, بلکہ اس لیے کہ تمہیں کتنا بڑا انعام مل گیا ہے اس چیز پر, اس لیے میں نے تمہیں قسم دے کر پوچھا تھا. وہ انعام کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم جو یہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اسلام کی نعمت پر, ایمان کی نعمت پر اور حضور کی نعمت پر جو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, اس کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ کہیے ایمان کی نعمت پر الحمدللہ, اسلام کی نعمت پر الحمدللہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا دین دیا ہے. کہیے زبان سے, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ دین دیا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان دیا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا ہے. اب انشاءاللہ اپنا بھی وہاں پر تذکرہ ہو رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی فخر کر رہے ہوں گے فرشتوں کے سامنے, الحمدللہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, لیکن انسان کیسا ہے؟ بہت بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. اتنی نعمتیں دیکھ رہا ہے, زمین, آسمان, پانی کا برسنا, پھلوں کا نکلنا, سورج اور چاند کا سے فائدہ اٹھانا, دن اور رات سے فائدہ اٹھانا, یہ ساری نعمتوں سے انسان فائدہ تو اٹھا رہا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانتا, اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا, دین پر نہیں چلتا ہے. تو یہ انسان کیسا ہے؟ بہت بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. یعنی جو انسان اتنی ساری نعمتوں سے اللہ کی فائدہ اٹھا کر بھی اللہ کو نہ مانے, اللہ نے جو 5 وقت کی نماز کے لیے کہا ہے وہ نماز نہ پڑھے, اللہ کے احکامات پر نہ چلے, اللہ کے دین پر نہ چلے, تو پھر وہ بہت بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے.